چلے اب ٹھیک ہے، مل کے بآواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد. صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات پڑھے محمد. ارباب اعزا، اس خمسہ مجالس کی آج چوتھی مجلس ہے اور آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تو گویا پروردگار نے یہ سمجھا دیا ہے کہ اگر انسان چاہے کہ بغیر وسیلے تک خدا تک پہنچ سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے. تو پروردگار نے اپنے تک آنے کا جو راستہ بتایا ہے، کہا کہ وہ ہستیاں جو صاحب وسیلہ ہیں. دیکھیں دنیا میں آپ کو کوئی راستہ طے کرنا ہے تو اس راستے پہ آپ نے جب چلنا ہے تو اس کی ہدایات بھی آپ نے لینی ہے. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کی منزل مثلاً کراچی ہے، آپ کی منزل اسلام آباد ہے اور آپ جانتے نہیں ہیں، راستوں سے آگاہ نہیں ہیں، تو آپ بغیر رہنمائی کے بغیر ہدایت کے آپ نہیں پہنچ سکتے. جو راستہ اللہ تک جانا ہے، جس سے ہم اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں، جو راستہ جنت تک پہنچانے والا ہے، اللہ یہی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اپنی مرضی سے میری طرف نہیں آنا ہے. جن کو میں نے ہادی بنا کر بھیجا ہے ان کے راستوں پہ جب چلو گے تو مجھ تک خود بخود پہنچ جاؤ گے. یا علی. اور ایمان سید الرسل نے جو سند دی تھی کہ محبت علی ابن ابی طالب یہ ایمان ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ آج کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں. تو
تو آپ نے بتا دیا سید الرسل نے، جو کل ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی حیدر کرار کو دیکھ لے، اور جو علی کے مقابلے میں آ جائے وہ جتنا بڑا بھی ہو نگاہ نبوت میں کافر ہے۔ یا علی، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ دنیا والوں سے اہل بیت کی، علی مولا کی عظمت جو ہے وہ برداشت نہ ہوئی جب دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ ان کا دامن صاف نہیں ہے، ان کا دامن پاک نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت امیر المومنین میں تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کوئی عیب نکل آئے، لیکن عیب تو نہ نکال سکے۔ یہ کہنے لگے کہ علی کا باپ علیاذ باللہ وہ کافر ہے۔ تو جبکہ ہم حضرت ابو طالب کے صاحب ایمان، بلکہ ہمارے پاس جو اہل بیت کی روایات ہیں، حضرت ابو طالب اوصیاء حضرت عیسیٰ میں سے اللہم صلی علی محمد، یعنی جو انبیاء کے تبرکات تھے وہ پہنچے حضرت ابو طالب تک، پھر انہوں نے وہ تبرکات سید الرسل کی خدمت میں پیش کیے۔ آج دنیا بڑے فخر سے کہتی ہے وہ نبی کے ساتھ بیٹھنے والے، نبی کے ساتھ گھٹنوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو بڑا کمال پایا، نبی کے دسترخوان پہ بیٹھے تو بڑا شرف پایا۔ میں کہا کرتا ہوں نبی کے ساتھ بیٹھنا اور ہے، نبی کے زانوں پہ بیٹھنا اور ہے۔ نبی کے ساتھ بیٹھنا اور ہے، دوش رسالت کا سوار ہونا اور ہے۔ نبی کے ساتھ بیٹھنا اور ہے، پشت رسول پر سوار ہونا اور ہے۔ آج دنیا کہے کہ نبی کے دسترخوان پہ جو پلے وہ اصحاب بنے، میں کہتا ہوں بے شک جو نبی کے دسترخوان پر پلے وہ اصحاب بنے۔ یہ تو تجھے یاد ہے، تجھے وہ یاد نہیں ہے نبی جس دسترخوان پہ پلے، جس دسترخوان پہ رسول اللہ پلے، ابو طالب کا دسترخوان، جس پہ پلنے والے جب پلے تو ایک نبی بنا اور ایک ولی بنا۔ یا علی، روایت نقل کرتے ہیں علماء اہل سنت، علماء اسلام، ہمارے فقہا فرماتے ہیں ہم تمام جو اہل اسلام جو ان کے مقدسات ہیں ان کی توہین کرنا حرام ہے، ہمارے فقہا اجازت نہیں دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے مقدسات کی جو عظمت اور شان ہے وہ بھی بیان کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس یہ علم اتنا کیوں آیا؟ بھئی علماء نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے 5374 احادیث رسول اللہ سے نقل کی ہیں۔ مسلمانوں نے اتنی احادیث لی ہیں سب سے زیادہ، لیکن سمجھ نہیں آتی جو دروازہ نبی ہے اس سے اتنی احادیث نہیں لی، جبکہ حضرت ابو ہریرہ فقط 8 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، تھوڑا عرصہ نبی کے ساتھ رہے ہیں، اس سے اتنی روایتیں لی ہیں، اور جو نبی کے بستر پہ بھی سوئے، جو نبی کا محافظ بھی رہے، جو نبی کا ناصر بھی رہے، نبی جس کا ہاتھ پکڑ کر دکھائے، جس کی شان میں آیات قصیدہ بن کر نازل ہوں، اس سے روایات نہ ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس اتنی برکت آئی کہاں سے؟ بھئی اتنی احادیث جو نقل کی ہیں وہ کہاں سے آئی؟ ایک روایت پیش کی جاتی ہے، البتہ 2 روایتیں ہیں۔
ایک روایت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ سید الرسول کی خدمت میں تھے اور سید الرسول نے ایک دودھ کا پیالہ پیا، اور دودھ کا پیالہ پیا تو آپ نے وہ پیالہ رکھ دیا اور سید الرسول اندر کسی کام سے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھا کر اس میں سے تبرکن پی لیا۔ اللہ اکبر۔ بے شک رسول کے جھوٹے دودھ میں بڑی برکت ہے۔ ہم تو رسول کی اس عظمت کا اقرار اور احترام کرتے ہیں۔ گویا معلوم ہوا اگر نبی کا جھوٹا دودھ کوئی رسول کی اجازت کے بغیر پیے تو اس کو اتنا دین ملے، اور جسے نبی اپنی مرضی سے اپنی زبان دے دے، یا علی یا علی۔ بھئی حضرت ابو ہریرہ دودھ پی رہے ہیں اپنی مرضی سے، اور نبی زبان دے رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ جب علی حیدر کرار کو اپنے ہاتھوں پہ جناب فاطمہ بنت اسد لے کر آئیں اور آغوش رسالت میں دیا تو کہتی ہیں یا نبی اللہ من یروی ہے، اے اللہ کے نبی اس کو گھٹی کون پلائے گا؟ آپ بھی اپنے ہاں گھٹی پلاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں یا رسول اللہ اس مولود کو گھٹی کون دے گا؟ لسان وحی سے فرماتے انا اروی ہے، گھٹی میں دوں گا۔ روایت کہتی ہے نبی نے زبان علی کے منہ میں دے دی، اور علی حیدر کرار لعاب رسول علم رسالت لے رہے ہیں، اور علی زبان چھوڑ نہیں رہے، نبی زبان چسا رہے ہیں، کعبہ کے ساتھ کھڑے ہیں، سردار منظر دیکھ رہے ہیں۔ گویا نبی نے اپنے عمل سے بتا دیا اے دنیا والو آج نبی نے علی کو زبان دے دی۔ علی 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 یا علی۔ آج نبی نے زبان علی کو دے دی، اور شریف جب کسی کو زبان دیتا ہے پھر لیتا نہیں ہے۔ اور دوسرا رسول نے یہ زبان دے کر بتا دیا خبردار علی کے حق میں جسارت نہ کرنا، علی جب بھی بولیں گے نبی کی زبان بولیں گے۔ یا علی سلامت رہے، نبی جب بھی بولیں گے، علی جب بھی بولیں گے نبی کی زبان بولیں گے۔ تو لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں کہا کرتا ہوں جو نبی کی اجازت کے بغیر جھوٹا پیے وہ دین کی کچھ احادیث کا وارث بنے، اور جسے نبی اپنی مرضی سے زبان چسائیں وہ نبی کے دین کا وارث بنے۔ تو لہٰذا شرف اس میں ہے کہ نبی اپنی مرضی سے جسے اپنا لعاب دہن چسائیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ علیہ۔ تو حضرت ابو طالب وہ ہستی ہیں، روایت کہتی ہے تاریخ اسلام کا واقعہ، جب رسول اللہ مکے کی گلیوں میں نکلتے اور اعلان کرتے ایھا الناس، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تم کامیاب ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اللہ کی ذات وہ اکیلی ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ سید الرسل توحید کا پیغام دے رہے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے ادھر سے مشرکین و کفار کے بچے ان کے بڑے سازش کرتے ہیں، یہ بچوں کو پتھر دیتے ہیں، بچے جا کر نبی کو مارتے ہیں،
سید الرسل لولوحان ہو کر گھر واپس آتے ہیں، حضرت ابو طالب سے برداشت نہ ہوا، جا کر ان مشرکین و کفار کے دروازے پہ کہ دیکھو تمہارے بچے میرے بھتیجے پہ ظلم کرتے ہیں، اسے زخمی کرتے ہیں، اسے لولوحان کرتے ہیں، اپنے بچوں کو روکو۔ وہ مشرکین و کفار کہتے ہم کیا کریں ابو طالب، وہ تو بچے ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ وہ بچے ہیں۔ حضرت ابو طالب سمجھ گئے لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، ابھی انہیں باتوں سے سمجھایا ہے جس سمجھنے والی قوم، اب ان کے بچوں کے مقابلے میں بچہ بھیجوں گا۔ روایت کہتی ہے جب سید الرسل جانے لگے، ادھر سے محافظ نبوت علی حیدر کرار کو تیار کیا اور جیب میں کھجور کی گٹھلیاں ڈالی، کہا اے علی آج محافظ نبی بن کر جانا ہے۔ روایت کہتی ہے نبی آگے آگے، علی پیچھے پیچھے۔ علی حیدر کرار دیکھتے ہیں جیسے کوئی شیطان پتھر مارنے لگتا ہے، علی حیدر کرار جیب سے گٹھلی نکال کر ایسے ان کو مارتے ہیں جیسے حاجی حج پہ 3 شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں۔ کسی کا بازو ٹوٹتا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے، کسی کی آنکھ ضائع ہوتی ہے، کسی کا سر پھوڑا جاتا ہے۔ اب بچے جب ہو گئے یہ زخمی، لولے لنگڑے اپاہج، اب مشرکین جمع ہو کر آئے ہیں دروازے ابو طالب پہ۔ اے ابو طالب تیرے بچے نے ہماری نسلوں کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ ابو طالب مسکرا کے کہتے ہیں میں کیا کروں، علی تو بچہ ہے۔ کل تک نبی کے حق میں جسارت کرتے تو اپنے بچوں کے بارے میں کہتے تھے وہ بچے ہیں، اب تمہاری نسلوں کا علاج یہ علی کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، بڑی حیرانگی ہوتی ہے، ایک روایت نقل کرتے ہیں، ہمیں یہ روایت قبول نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ روایت قبول نہیں ہے۔ کیا کہ حضرت ابو طالب کے جب آخر وقت تھا، علماء اسلام نقل کرتے ہیں جب آخر وقت تھا تو رسول اللہ نے جا کر ان کے کان میں ایک چپکے سے بات کی، کہا چچا جان اگر آپ کلمہ پڑھ لیں تو میں آپ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آہستہ آہستہ بھئی جو کان میں بات کی جاتی ہے وہ کسی کو سنائی نہیں جاتی، جو کان میں بات کی جاتی ہے وہ کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، امت کو یہ یاد رہا نبی کان میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ یاد نہیں رہا نبی نے 1.25 لاکھ اصحاب میں علی کا ہاتھ پکڑ کر بتایا یا علی، نبی نے بتایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جو دن دہاڑے نبی دکھا رہے ہیں وہ امت کو یاد نہیں ہے، جو نبی کان میں بتا رہے ہیں، جو کسی کو بتانا نہیں چاہ رہے وہ امت کو یاد ہے۔ عجیب حالت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل۔ لہذا حضرت ابو طالب اللہ قرآن میں اپنے حبیب کو ارشاد فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، جب ہم نے تجھے یتیم پایا تو تجھے پناہ دے دی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کافر کی پناہ کو اپنی پناہ کہہ دے؟ ابو طالب کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہہ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کافر کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہہ دے۔ یہاں پہ پھر دنیا والوں سے کہ ذرا ہاضمے خراب ہو گئے، اعتراض کیا، کہنے لگے کہ کافر کے ہاں بھی پناہ ہو سکتی ہے۔ مثال کیا دی؟ کہا دیکھیں قرآن کا واقعہ ہے،
حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے. توجہ ہے بھئی، اعتراض تو ان کا وارد ہے بھئی جب موسیٰ نبی فرعون کے گھر میں پلے تو وہ نبی ہو سکتے ہیں، تو سید الرسل اگر حضرت ابو طالب علیہ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق ایمان پر نہیں ہیں تو وہ نبی کیسے نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا کتنا افسوس کا مقام ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہے سمجھا نہیں ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں نہیں کہا ہم نے تجھے پناہ دی، رسول اللہ سے کہا ہے اے نبی ہم نے تجھے یتیم پایا تو پناہ دی. اگر حضرت موسیٰ کو اللہ کہتا کہ ہم نے تجھے پناہ دی تو پھر آپ کا اعتراض اپنے مقام پر درست ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے صلی علی محمد والے. لہذا آل محمد کی جتنی بھی عظمت، ان کے جتنے بھی کمالات اور فضائل بیان کیے جائیں یقیناً کم ہیں. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد والے. بسم اللہ. لہذا آج جس ہستی امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ علیہ، وہ ہستی کہ جن کو اللہ نے وہ عزت و شان عطا کی کہ امام کے جو القاب ہیں، ایک لقب ہے زین العابدین اور ایک لقب ہے سید الساجدین. امام کے بہت سارے القاب ہیں، عابد بھی ہے لیکن زین العابدین بھی ہے، ساجد بھی ہیں لیکن سید الساجدین بھی ہیں. اسی طرح امام کا ایک اور لقب ہے ذو الصفانات. امام کا اصل نام تھا علی. اب امام کو یہ القاب کب ملے؟ ملتا ہے امام علیہ السلام نماز کی حالت میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، شیطان اژدہا کی شکل میں آ کر جو اس نے امام کا انگوٹھا اپنے منہ میں لے لیا. یہ نہیں جانتا شیطان کہ یہ کون ہے. یہ وہ ہیں جو وارثان جنت ہیں، جو دنیا والوں کو اللہ تک پہنچانے آئے ہیں. امام نے اپنی نماز کو جاری رکھا. جب نماز ختم ہوئی تو ایسا تماچا رسید کیا اور ادھر سے غیب سے آواز آئی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین. آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں. اب امام کا لقب ہے زین العابدین. یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. اس لفظ میں، اس لقب میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ زین العابدین. دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت. اب میرا آپ سے سوال ہے، جن عبادت گزاروں کی زینت ہیں کیا وہ عیسائی ہیں؟ بھئی ان کی تو عبادت قبول نہیں ہے. اس وقت کیا وہ عبادت گزار یہودی ہیں؟ نہیں. کیا وہ عبادت گزار بت پرست ہیں؟ یقیناً آپ کہیں گے وہ عبادت گزار جن کے دل میں نور ولایت آل محمد ہے. تو اب دیکھنا چاہیے، جب امام ہیں عبادت گزاروں کی زینت، تو کیا میں اور آپ اس دائرے میں ہیں کہ ہم عبادت گزاروں میں شامل ہوں؟ اگر ہم عبادت گزاروں میں ہیں تو پھر ہماری زینت ہے امام زین العابدین. اگر ہماری زندگی میں عبادت نہیں ہے تو وہ تو عبادت گزاروں کی زینت ہے لیکن ہمارے امام نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے امام ہیں، لیکن ہمارے امام وہ کب بنیں گے؟ جب ہم عبادت گزار ہوں. وہ تو زینت ہیں ہی عبادت گزاروں کی. جب میرے اور آپ کے اندر عبادت ہے نہیں، پھر ہماری وہ زینت کیسے؟
تو لہٰذا اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائیں کہ میری اور آپ کی زینت بنے امام زین العابدین۔ زینت سے مراد یعنی ہمارے سردار، اور ادھر سے ایک اور لقب امام کا سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار، ایسے کہ نہیں؟ یعنی امام کس کے سردار ہیں؟ سجدہ کرنے والوں کے۔ اور جس کی زندگی میں سجدہ نہیں ہے، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، جب وہ سجدہ گزار نہیں ہے، کیا امام اس کے سردار ہیں؟ جو سجدے گزار ہے امام اس کے سردار ہیں۔ سردار یعنی امام اس کے امام ہیں۔ تو جو سجدہ گزار نہیں، امام اس کے سردار نہیں، گویا امام اس کے امام نہیں۔ اللہم صلی علی۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس صف میں لیں، سجدے گزاروں میں۔ اگر ہم سجدے گزاروں میں نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے سردار امام نہیں۔ امام کا ایک لقب ہے ذو الصفنات۔ ذو الصفنات کہتے ہیں کہ جس کو گرہیں پڑ جائیں، گٹے پڑ جائیں۔ جیسے آپ اونٹ دیکھتے ہیں نا، اونٹ اٹھنے اور بیٹھنے کی وجہ سے ان کے گھٹنوں پہ گرہیں پڑ جاتی ہیں، جو سوجن ہوتی ہے، گرہیں پڑ جاتی ہیں، گٹے پڑ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صفنات۔ یعنی امام کا لقب ہے ذو الصفنات، گٹوں والے، گرہوں والے۔ کیا مطلب؟ روایات میں ملتا ہے کہ امام کے بدن پہ 5 حصوں پہ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے گرہیں پڑ گئی تھی۔ اس قدر عبادت گزار اور سجدہ کرتے تھے کہ ملتا ہے کہ امام کی کنیز سے پوچھا گیا کہ امام کی عبادت کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ کہنے لگی کہ مختصر بتاؤں یا تفصیل سے بتاؤں؟ کہا مختصر بتاؤ۔ کہا کہ مختصر یہ ہے، میں نے کبھی امام کو دن میں کھاتے نہیں دیکھا اور رات کو کبھی میں نے سوتے نہیں دیکھا۔ اگر کچھ لمحے کے لیے آرام کرتے تھے تو میرے بعد سوتے تھے اور مجھ سے پہلے بیدار ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ عالم ہے آپ کے اور میرے امام کی۔ جو وارثان جنت ہیں ان کا یہ کردار، وہ اللہ کی بندگی میں اس قدر بڑھ کر ہیں۔ اور میں اور آپ، ہم کہیں کہ ہمیں ولایت کے نام پہ اگر ہم عبادت چھوڑ دیں، ولایت کے نام پہ ہم نماز چھوڑ دیں، میرے دوست ولایت کی وجہ سے نماز کی معافی نہیں ہے۔ اگر ولایت کی وجہ سے تو سمجھتا ہے کہ نماز کی معافی ہے تو پھر تو نماز خود مولا علی پہ معاف ہونی چاہیے جو خود اللہ کا ولی ہے۔ اگر ولایت کی وجہ سے روزہ معاف ہونا چاہیے تو پھر خود مولا علی پہ روزہ معاف ہونا چاہیے۔ اگر ولایت کی وجہ سے ہم پہ حج معاف ہونا چاہیے تو پھر مولا علی علیہ السلام پہ معاف ہونا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا اہل بیت جو وارثان جنت ہیں وہ اپنا پاک کردار بتا رہے ہیں۔ بعض لوگ آج ایک نعرہ لگاتے ہیں، تھوڑی سی ان چیزوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ آپ نعرہ لگائیں کوئی بھی مجالس و محافل میں، ذرا اس کے معانی میں غور کیا کریں۔ بعض جگہوں پہ نعرہ لگتا ہے بے نعرہ مار جنت دے پار۔ بھئی نعرہ مار جنت دے پار، جنت سے پار، اس کا مطلب ہے آپ کیا بتا رہے ہیں؟ اگر نعروں کی زندگی میں رہ گئے تو جنت سے باہر رہیں گے۔ جنت میں وہ آئیں گے جو عمل کی زندگی گزاریں گے۔ اسی لیے علامہ اظہر حسن زیدی اعلی اللہ مقامہ کا بڑا عظیم ایک جملہ میں نقل کیا کرتا ہوں۔ وہ کہتے تھے ہماری قوم بڑی بھولی ہے، جب عمل کی بات کرو کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم، اور جب جنت کی بات آتی ہے کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم۔ اور میرا دوست تجھے آل محمد کی برابری کا نہیں کہا۔ اس کے بعد ایک جملہ میں عرض کیا کرتا ہوں
تجھے آل محمد کی برابری کا نہیں کہا، اے آل محمد کی پیروی کا کہا ہے۔ ان کی پیروی میں نجات ہے، ان کی برابری میں ہلاکت ہے، ان کی برابری میں گمراہی ہے، ان کی برابری کے بارے میں سوچنا نہیں، ان کی پیروی میں نجات ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام اپنے گھر کا ایک کمرہ ہے امام کا، اور امام اس میں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے مستحب ہے گھر میں ایک حصہ، ایک کونا آپ نماز اور قرآن کے لیے مختص کریں۔ یہ مستحب ہے، نماز اور قرآن کے لیے، یعنی وہاں پر آپ ایسا ماحول رکھیں، نماز والی جگہ کوئی تصویریں نہ ہوں، کوئی زینت والی کوئی اور چیزیں نہ ہوں، چونکہ وہ جگہ جتنی سادہ ہوگی آپ کی نماز میں اتنا خشوع رہے گا، اس کے سامنے کوئی اور چیزیں تحریر والی نہ ہوں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض گھروں میں وہ ایک تصویر جس کے اوپر مثلا نعت علی یا دوسری چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور وہ شعر کی شکل میں ہوتی ہیں، تو آپ خود دیکھیں اگر شعر کی شکل ہے، ائمہ اہل بیت کی فقہ کا حکم ہے کہ جاندار تصویر کے سامنے تصویر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس سے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی عقیدت اور محبت کو سامنے رکھیں، پہلے دیکھیں شریعت کا حکم کیا ہے، پھر اپنی عقیدت اور محبت کو رکھیں۔ تو لہٰذا جہاں پر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس بات کا خیال رکھیں وہاں پر جاندار، چاہے وہ انسان کی ہو چاہے وہ کسی حیوان کی تصویر ہو، اس کا سامنے ہونا مکروہ ہے۔ یہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا جب ہم فقہ امام پر عمل کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جعفری کہلواتے ہیں، ہمارے گھروں کا ماحول ویسا ہو جیسے ہمارے ائمہ اہل بیت نے ہمیں سمجھایا ہے۔ تو گھروں میں ایک جگہ نماز کے لیے مختص کرنا مستحب ہے، اور امام علیہ السلام اس ایک کمرے میں، اب دیکھیں امام کتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہیں ہر رات کو۔ جہاں امام علی 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، وہاں امام زین العابدین علیہ السلام ملتا ہے کہ آپ جب عبادت سے فارغ ہو کر، یعنی آخر میں سب سے آخر آپ عبادت اپنے کمرے کے اس مصلی پہ کرتے تھے، جب آپ عبادت سے فارغ ہوتے تو آپ کا وجود عبادت الہی کر کر کے اتنا تھک جاتا، امام کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت اور ہمت نہ ہوتی۔ کیا کرتے امام؟ اپنے بستر پر چند لمحوں کے لیے جو امام آرام کرنے جاتے، روایت کے جملے شیخ عباس قمی نے روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ امام ایسے اپنے بستر پہ جاتے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ایڑیوں اور زانوں پہ چلتا ہے۔ ذرا اندازہ کریں، یہ وارثان جنت کی عبادت ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر وہ سجدے گزار، عبادت گزار، وہ نماز پڑھیں کہ اس قدر تھک جائیں، اور ہم ذرا خود اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا کردار دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں ہم امام زین العابدین کے چاہنے والے ہیں، ہم سید الساجدین کے چاہنے والے ہیں، اور میرا دوست ان کا چاہنے والا ہے، صرف ان کی ذات سے محبت نہ رکھ بلکہ ان کے اعمال سے بھی محبت رکھ۔ آج ایک میں مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں اگر کسی کا باپ میراث میں دولت اور مال چھوڑ جائے اور بیٹا باپ کی میراث اور دولت ہے، لیکن بیٹا جو ہے وہ بدحال ہے، نہ کپڑے صاف ستھرے ہیں، نہ وہ اس پیسے اس دولت کے ذریعے سے کوئی بزنس کاروبار کرتا ہے، نہ وہ اپنے گھر کا نظام چلاتا ہے، دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ بڑا بدبخت ہے، باپ کی دولت بھی ہے، اس کی میراث بھی ہے، اپنی حالت خود اس نے ایسے رکھی ہوئی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ میرا دوست آل محمد نے بھی اپنی میراث اور دولت چھوڑی ہے،
کون سی؟ وہ ہے ایمان اور کردار کی دولت۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم اس دولت سے اپنے آپ کو محروم رکھیں، اس سے استفادہ نہ کریں اور بد کرداری اور بد عقیدتی کی زندگی گزاریں، اور پھر جب میدان قیامت میں جائیں وہاں انبیاء اوصیاء امتیں بول کر کہیں گی کہ دیکھو کتنا بد نصیب اور بدبخت آ رہا ہے کہ پاک ہستیوں کیا پاک کردار اس کے پاس تھا، ان کو چھوڑ کر بد کرداری کی زندگی گزاریں۔ تو لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو انبیاء کی نگاہ میں ہم بدبخت بن جائیں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواصی والاقدام، میدان قیامت میں لوگ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں لوگ اپنے وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ فَيُوخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، فرشتے عذاب کے ان کے سر کے آگے سے اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے، اور پورا میدان محشر دیکھے گا یہ کون مجرم ہے۔ لکھا ہوگا کسی کے چہرے پہ یہ تارک الصلاۃ ہے، یہ بے نمازی ہے، یہ قرآن کا مذاق اڑانے والا ہے، یہ اخلاق نبی کا مذاق اڑانے والا ہے، یہ منافق ہے، یہ بد اخلاق ہے، یہ بیٹیوں کو گھر میں بٹھانے والا ہے، یہ ان کا حق کھانے والا ہے۔ آج لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے گھر میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، پریشانی ہے، کیا کریں؟ یہی پریشانی ایک مومن امام زین العابدین علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں لے کر آیا، فرزند رسول میرے گھر میں فاقے ہیں، پریشانی ہے، بدبختی ہے، نحوست ہے، میرے گھر میں لڑائیاں، میرے گھر میں فقر و فاقہ آ چکا ہے، اور میرے گھر میں 4 سال سے میری ایک جوان بیٹی ہے جو گھر میں موجود ہے۔ یہ آیا تھا امام سے کوئی عمل، کوئی ورد، کوئی دعا، کوئی ذکر سن کے جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ تو جا کر سب سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کر دے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ بیٹی کی شادی کر دے۔ روایت کے جملے ہیں کہ یہ مرد مومن گیا، اس نے پہلی فرصت میں رشتہ داروں سے کہا میری بیٹی جو ہے اگر آپ لوگ آمادہ ہوں اچھا سا مناسب رشتہ دے کے، اس نے اس کی شادی کر کے اپنا حق ادا کیا۔ وقت تھوڑا سا گزرا، اس کے گھر میں خوشحالی آ گئی، پریشانیاں دور ہو گئے، رزق کی فراوانی آنے لگی، نحوست ختم ہو گئی، بیماریاں دور ہو گئی، خوشحالی آ گئی۔ اپنے انداز سے مٹھائی لے کر خدمت امام میں آیا، ابن رسول اللہ الحمدللہ اللہ نے میرے حالات بدل دیے ہیں، اب میرے گھر میں خیر و برکت ہے، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں۔ امام فرماتے ہیں جو تو خوش ہو رہا ہے تجھے معلوم ہے تیرے یہ کس عمل سے تیرے اوپر اللہ نے احسان کیا، تیرے حال پہ رحم کیا ہے، تجھے بدحالی سے نکالا ہے۔ امام فرماتے ہیں 4 سال تک جو تو نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں بٹھایا تھا اور وہ حق تھا اس کے شوہر کا، تو نے اس حق سے محروم رکھا، اللہ نے اس تیرے عمل کی وجہ سے تیرے گھر میں نحوست اور پریشانیاں اور مصیبتوں کو بھیج دیا۔ آج جب تو نے اپنی بیٹی کا حق ادا کر کے رخصت کر دیا، اللہ مہربان نے تیرے اس گناہ کا کفارہ ادا کر کے تیری تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیا۔ تو لہٰذا اے جوانوں، اے عزیزوں، اے بزرگان، لہٰذا اگر بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو اپنی بیٹیوں کے گھروں کی خوشیوں کے بارے میں سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کا کوئی حق روک کر، بیٹیاں بڑی شرم و حیا کے پردے میں ہوتی ہیں، ایسے نہ ہو ہماری کسی جرت کی وجہ سے ہمارے گھر کی ناموس اور عزت غلط قدم اٹھا لے، جو اس کا حق تلف ہو جائے ہم اس کے مجرم ٹھہریں گے۔ تو لہٰذا امام نے سمجھا دیا کہ گھر میں کون سے اعمال انسان کی
بدحالی اور نحوست کا سبب بنتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ یہاں پر یہ عمل نحوست ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ آپ نے دیکھا امام گھر میں خیر و برکت کے لیے کس چیز کو بجا لا رہے ہیں؟ عبادت۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں جب کوئی مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے 40 دن تک وہ حصہ گریہ کرتا ہے اس مومن کی جدائی میں جس حصے پہ وہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے۔ کہتا ہے اللہ اب وہ میرے اوپر سجدہ کرنے والا نہ رہا۔ اللہ اکبر، کس قدر ملائکہ محبت رکھتے ہیں، یعنی زمین محبت رکھتی ہے اس مرد مومن سے کہ جو اس پر نماز پڑھنے والا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں یہ جو ہمارے فرشتے ہیں 2 منکر و نکیر، یہ کرامن کاتبین، یہ جو ہمارے لکھنے والے جو فرشتے ہیں ہمارے کاندھوں پہ، جب مومن کی روح نکل جاتی ہے تو یہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بار الہ اب ہم کیا کریں؟ مومن تو رخصت ہو گئے، آواز قدرت آتی ہے مومن رخصت ہو گئے، جاؤ اس کی قبر پہ نماز پڑھو اور تمہاری ہر 2 رکعت کا ثواب 1000 رکعت نماز کے برابر ہے۔ کس قدر اللہ مہربان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن نمازی ہو۔ یہ ثواب اسی کو ملے گا جس کی زندگی میں نماز ہے، جس کی زندگی میں عبادت ہے۔ آیا ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں، یا نبی اللہ بہت پریشان ہوں، میرے گھر میں فاقہ ہے، 1 سال کی گندم جمع کرتا ہوں 6 ماہ پورا نہیں ہوتی، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یا رسول اللہ کوئی ورد، کوئی دعا، کوئی ذکر، کوئی تسبیح تعلیم فرمائیں۔ سید رسول فرماتے ہیں تو نماز پڑھتا ہے؟ کہتے جی یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری اولاد نماز پڑھتی ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ وہ بھی نماز پڑھتی ہے۔ کہا تیری بیوی نماز پڑھتی ہے؟ کہتے جی الحمدللہ وہ بھی نمازی ہے۔ روایت کہتی ہے رسول اللہ فرماتے ہیں یہ بتا جو تیرے ہمسائے ہیں وہ نمازی ہیں؟ اب دیکھیں اس سے اندازہ کریں رسول اللہ بتا رہے ہیں اگر تیری زندگی میں نماز نہیں ہے تو نحوست ہے، اگر اولاد نماز نہیں پڑھتی تب بھی نحوست ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی تب بھی نحوست ہے، ہمسائے نماز نہیں پڑھتے تب بھی نحوست ہے۔ کہا الحمدللہ وہ بھی نمازی ہے۔ اب روایت ہے رسول اللہ پریشان ہو کے آپ اپنا یہ ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھ کے ایسے پریشان بیٹھے، یہ نمازی، اس کی اولاد نمازی، اس کی بیوی نمازی، اس کے ہمسائے نمازی، اس کے گھر میں پریشانی کیوں ہے، اس کے گھر میں بدحالی کیوں ہے؟ اتنی دیر میں حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے۔ یا نبی اللہ پریشان نہ ہوں، اللہ پریشان دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ درود و سلام کے بعد فرماتا ہے اس مرد مومن کے گھر کی چھت پہ بے نمازی کا ٹوٹا ہوا 1 دانت پڑا ہے۔ اللہ اکبر، کیا پڑا ہے؟ بے نمازی کا ٹوٹا ہوا 1 دانت جو اس کے گھر کی چھت پہ پڑا ہے، جو پرندہ لے کر آیا تھا، اس کی نحوست سے اس کے گھر میں بدبختی ہے، برکت نہیں ہے، تنگ دستی ہے۔ اب ذرا خود اندازہ کریں جس گھر میں 1 دانت ہو اتنی نحوست ہے، جس گھر میں وجود ہی بے نمازیوں کا ہو وہاں اللہ جانے کتنی نحوست ہوگی۔ جہاں پورا گھر بے نمازیوں کا ہو وہاں کتنی نحوست ہوگی۔ وہاں پر پھر دعائیں کام نہیں آتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی کے حق میں اگر نیک اور صالح یعنی انبیاء اور ائمہ ہدا بھی دعا کریں، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ دعا بھی ان کے حق میں قبول نہیں کرتا۔ اتنا بد نصیب ہے، اتنا بدبخت ہے۔ آل محمد کی پاک سیرت آپ کو نمازی بناتی ہے۔ آج دشمن ہمیں تانا دے ہے علی کا چاہنے والا اور نماز نہیں پڑھتا،
میرا دوست اپنے کسی عمل سے آل محمد کو بدنام نہ کر۔ جیسے باپ نے میراث اور دولت چھوڑی اور اولاد بدحالی میں رہے تو وہ باپ کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے، اسی طرح سے وہ افراد جو بد کرداری انجام دے رہے ہیں اور آل محمد کے حق میں کوئی جسارت کر رہا ہے تو وہ شخص مجرم ہے۔ ایک شخص آیا امام معصوم کی خدمت میں، فرزند رسول جہاں میں رہتا ہوں وہاں کے لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، آپ کو گالم گلوچ دیتے ہیں، آپ کو برا کہتے ہیں، آپ سے عداوت رکھتے ہیں۔ اب امام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اتنا عظیم جملہ امام نے فرمایا۔ امام فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تو با کردار نہیں ہے۔ اگر تیرا کردار پاک ہوتا تو آج وہ ہم پہ باتیں نہ کرتے، تیری بدعملی نے انہیں جرأت دی ہے ہم پہ بولنے کی۔ اور میرا دوست ایسا کردار نہ اپنا کہ میری اور تیری بدعملی سے لوگ آل محمد کے حق میں جسارت کریں، ورنہ ہم آل محمد کے مجرم رہیں گے۔ تو لہذا روایت کہتی ہے رسول اللہ نے فرمایا صحابہ کرام سے، اس دانت کو اٹھا کر ایسی چھت پہ ایسی جگہ پھینکے، ایسے صحرا میں جہاں آبادی نہ ہو، جہاں لوگ نہ ہو، تاکہ وہ اس کی نحوست کی وجہ سے بدحال نہ ہو۔ اب خود اندازہ کریں، یعنی ایک دانت اگر بے نمازی کا ہے تو اس قدر زندگی میں نحوست اور بے برکتی لے کر آتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرکین میں سے نہ بنو۔ یعنی قرآن نے سمجھایا بے نمازی مشرکین میں سے ہے۔ قرآن کہہ رہا اگر مجھے اور آپ کو کوئی مشرک کہہ دے ہم پوری زندگی اس سے نہیں بولیں گے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا میری نگاہ میں وہ مشرک ہے۔ غور کریں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ سید الرسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اور دنیا والوں سن لو، مجھ نبی کی نگاہ میں وہ شخص کافر ہے جو ایک شخص ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ایک نماز بھی چھوڑ دینے سے جان بوجھ کر سید رسول فرماتے میری نگاہ میں کافر ہے۔ اور امام کے پاس آیا ایک شخص، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرزند رسول مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ امام فرماتے ہیں اتصلی للرب، کیا تو پروردگار اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ کہتے جی فرزند رسول میں نماز پڑھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص نماز پڑھے اور وہ منافق ہو؟ گوئے امام نے سمجھایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں، قرآن کی نگاہ میں بے نمازی مشرک، رسول کی نگاہ میں بے نمازی کافر، امام کی نگاہ میں بے نمازی منافق۔ اب ہم ذرا خود غور کریں، آج اگر ہمیں کوئی منافق کہہ دے تو ہمیں اسے پسند نہیں کرتے، کوئی کافر کہہ دے ہم پسند نہیں کرتے، کوئی مشرک کہہ دے پسند نہیں کرتے۔ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، قرآن مشرک کہہ رہا ہے، نبی کافر کہہ رہے ہیں، امام منافق کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا آل محمد کی سیرت، ان کا پاک کردار وہ ہمارے لیے۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد علیہ۔ لہٰذا آج ہمارے اوپر جتنی بھی مصیبت آ جائے، آج کسی گھر میں مصیبت ہو نا تو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، خوشی کے کوئی فنکشن ہو تو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کتنے دیندار گھرانے دیکھے ہیں دلہن کی اس وقت تک رخصتی نہیں ہوتی، میرج کلب نہیں جاتی جب تک نماز مغربین کو ادا نہ کر لے۔ میں شخصاً جانتا ہوں دیندار گھرانے ہیں، بیوٹی پارلر جانے سے پہلے خاتون باوضو ہوتی ہے، اس لیے حکم ہے جب خاتون دلہن اپنے گھر میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھے
اور شوہر کو چاہیے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے خاص دعا مانگے کہ اللہ جو مجھے اولاد دے وہ نیک ہو اور حبدار محمد وال محمد ہو۔ جب وہ نماز ہی نہیں پڑھے گا مومن، وہ دلہن نماز نہیں پڑھے گی، بتائیں زندگی میں کیسے خیر و برکت آئے گی؟ تو لہٰذا یہ نماز اپنی خوشیوں میں نماز کو برباد نہ کریں۔ غمی کے ایام میں، مصیبت کے ایام میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز کو چھوڑ دیں، یا امام حسین ابن علی کی عزاداری کے نام پہ ہم نماز کو چھوڑ دیں۔ نہ میرا دوست، ہم جتنے بڑے بھی عزادار ہوں، ہم مولا حسین سے بڑے عزادار نہیں ہیں۔ امام حسین نے تو کربلا میں نماز پڑھی ہے، اور امام کو دیکھ کر امام کے لال زین العابدین نے بھی نماز پڑھی، اور امام زین العابدین تو کربلا میں بیٹھ کر نمازیں پڑھتے رہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، امام بیٹھ کر نمازیں پڑھتے رہے۔ علی کی بیٹی کیسے نمازیں پڑھتی رہی؟ روایت کہتی ہے کہ جب شام غریبہ آئی، نظرت یمیناً و شمالا، علی کی بیٹی دائیں بھی دیکھتی ہیں اور بائیں بھی دیکھتی ہیں۔ کیوں دیکھ رہی ہیں علی کی بیٹی؟ کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ابھی تو بی بی نے سوار نہیں ہونا ہے۔ روایت کہتی ہے بی بی دیکھ رہی ہیں شاید مجھے وضو کے لیے پانی مل جائے۔ اجرکم علی اللہ، علی کی بیٹی تیرے عشق نماز پہ قربان۔ بھائیوں کے لاشیں پڑے ہیں، جس بہن کا لاشا، جس بہن کا بھائی حسین جیسا ہو، جس بہن کا بھائی عباس جیسا ہو، اتنے پیارے بھائیوں کے پامال لاشیں کربلا کے صحرا میں پڑے ہیں، لیکن علی کی بیٹی کو فکر ہے مجھے اگر پانی مل جائے میں وضو کر کے نماز مغرب کو ادا کروں۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو روایت کہتی ہے جب مایوس ہوئی ہے پانی سے، فَتَيَمَّمَتْ عَلَىٰ عَرْضِ کربلا، او صحرائے کربلا کی ریت پہ ہے زینب عالیہ نے تیمم کیا، اور زندگی کی پہلی نماز او بغیر پردے کے پڑھی۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اور ہم نماز میں پڑھتے الحمدللہ، ہے نعمت خدا پہ اللہ کی حمد کرنا اور ہے علی کی بیٹی، ہے حسین کا لاشا پامال ہو گیا، اور چادریں لٹ گئی، ہے جوان مارے گئے، علی کی بیٹی کہہ رہی الحمدللہ، اور میرا اللہ ساری تعریفیں تیری ذات کے لیے ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، یہ تو علی کی بیٹی کی یہ نماز، لیکن روایت کہتی ہے 11 محرم کو بعض ارباب ازاں نقل کرتے ہیں کہ جب 11 محرم کو ایک وقت میرے چوتھے امام ایک خیمے کی ایک طرف کھڑی طرح سے سہارا لے کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں نماز کے لیے، یا ایک خیمے میں شمر و خولی بیٹھے ہیں، کہا یہ بیمار کربلا، یہ ابھی بھی اس حالت میں بھی نماز، یہ ملعون نکلا ہاتھ میں گرز ہے، اور سید سجاد اور بیماری کے عالم میں اٹھنا چاہتے ہیں نماز کے لیے، یہ لعین پڑھ کر اپنے گرز مارنے لگا۔ ہے اجرکم علی اللہ، ہے سید الساجدین، ہے کربلا میں بھی نماز کو نہ چھوڑا، ہے یہ تو یہ عالم تھا، لیکن علی کی بیٹیوں کی پہلی نماز کربلا میں تھی بغیر چادروں کے، لیکن جب 11 محرم کا دن آیا اب تو چادریں بھی لٹ چکی تھی، چادریں تو شب عاشور ہی چھن چکے تھے، اب جب دن
دن ہے جب روشنی ہے، علی کی بیٹیوں کے بال کھلے ہیں، علی کی بیٹیاں قیدی ہے، اور اسی صحرائے کربلا میں، اور جہاں ماں جائے حسین کا پامال لاشا، اور جہاں ایک طرف عباس کا لاشا اور کہیں اکبر کا لاشا ہے، انہی لاشوں کے صحرا میں اور علی کی بیٹی نے نماز ظہرین کو ادا کیا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہے یہ وقت گزرتا رہا، کتنے دکھ تھے اور کتنے ظلم ڈھائے گئے میرے چوتھے امام پہ، ہے دشمنوں کا دل پھر بھی نہ بھرا، لیکن لعین نے ارادہ کیا امام کو زہر دینے کا، اور جب زہر دی میرے پاک امام کو، شہادت کی رات، اے شہادت کی رات زہر کا اثر اتنا ہوا، میرا امام غش کھا کے گر پڑے، وہ اپنے لال امام باقر کو اپنے سینے سے لگایا، امام کو وصیتیں کی، ہے جب امام کی روح پرواز کر گئی، ہے امام باقر آپ نے گریہ کیا، مستورات نے گریہ کیا، امام کو غسل و کفن دیا، امام کا جنازہ پڑھایا گیا، اور بڑی عقیدت و احترام سے امام کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ ہے میں عرض کروں گا مولا، ہے آپ کو غسل و کفن دیا گیا، آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، ہے آپ نے خود دیکھا کربلا میں، اور باپ کے پامال لاشے کو چھوڑ کر گئے، نہ کوئی غسل دینے والا تھا اور نہ کوئی کفن دینے والا تھا، ہے جو نواز رسول کے بدن پر لباس تھا وہ اشقیاء نے وہ بھی لوٹ لیا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے جب امام کی قبر کا تعویذ بند ہوا، امام کی ایک ناکا اور جس پہ 22 حج میرے امام سجاد نے کیے، ایک مرتبہ بھی اسے چابک نہ مارا تھا۔ اجرکم علی اللہ، جو امام حیوانوں کے حقوق سمجھا رہا ہے، حیوانوں پہ بھی ظلم نہ کیا کرو۔ اجرکم علی اللہ زادارو، جب امام کی قبر کا تعویذ بند ہوا، وہ ناکا امام کی قبر پر آئی، اپنا سینہ قبر امام پہ رکھ دیا، آنکھوں میں آنسو۔ روایت کہتی ہے میرے 5ویں امام نے جب دیکھا، آپ نے صبر کی تلقین کی، آپ لے کر گئے، ناکا دوبارہ آئی اور پھر گریہ کرنے لگی، امام فرماتے ہیں چھوڑ دو، اور یہ اپنے سردار کی محبت میں گریہ کر رہی ہے، اور ناکا گریہ کرتی رہی، اور اسی حالت میں اپنی جان دے دی۔ میں کہوں گا او ناکا، ہے قبر امام پہ گریہ کر رہی تھی، تجھے بڑے پیار سے ہٹایا بھی گیا، اور جب تو آئی تو تجھ پر کسی نے ظلم نہ کیا۔ ہے 11 محرم کو، اور جب حسین کی یتیمہ حسین سکینہ جب بابا کے لاشے پہ آئی، اجتماعت عدہ من العراب، اور چند اشقیاء کے ہاتھوں میں گرز ہے، یہ لعین آگے بڑھے، سکینہ بابا کے پامال لاشے کا بوسہ دے رہی ہے، اور ان لعینوں نے گرز مارنا شروع کیا، ہے اس وقت تک ظلم کرتے رہے جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ